اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پورا کرنے کے لیے اپنے رحم و کرم سے پہلے حضرت بابا تاج الدین ناگپوری کو پیدا کیا، اور حضرت بابا تاج الدین ناگپوری کی اولاد میں سید حسن اخرا محمد عظیم برخیہ، جن کو عرف عام میں قلندر بابا اولیاء کہا جاتا ہے، انہیں پیدا کیا۔ یہ حضرات اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، امام حسن عسکری کی اولاد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت، اپنے بیٹے، اپنے فرزند، اپنے وراثت یافتہ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ بھائی 1400 سال میں جو کام نہیں ہوا ہے مہاد کے اوپر، وہ میں تمہاری ڈیوٹی لگا دیتا ہوں اور تم مہاد کے اوپر لکھو۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے مہاد کے اوپر، یعنی موت و زیست کے تقاضے کس طرح بنتے ہیں، دن رات کیا ہے، ماہ و سال کیا ہے، کہکشانی نظام کہاں واقع ہے، اور کائنات میں کتنی دنیایں ہیں، فرشتے اور جنات کی تخلیق کن عوامل پر ہوئی ہے، انسان کی پیدائش کا منشا کیا ہے، انسان اگر چاہے تو وہ غیب کی دنیا میں کس طرح داخل ہو سکتا ہے، انسان اگر چاہے تو وہ تسخیر کائنات کے فارمولے معلوم کر کے اشرف المخلوقات کے مقام پر کس طرح متمکن ہو سکتا ہے، انسان اگر چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا عرفان کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ یہ جو معاد کی باتیں ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں معاد کے نام سے بیان کیا ہے، قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نانا کے حکم کی تعمیل میں اس کی تشریح کی، اس کو لکھوایا، اور جب یہ تشریح ایک بات تک مکمل ہوئی تو اس کا نام لوح قلم ہوا، اور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مثال کی بات یہ کتاب چھپ گئی۔ اب جب یہ کتاب چھپ گئی لوگوں نے اسے پڑھا، الحمدللہ یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ لوگوں نے اس کتاب کو رد نہیں کیا۔ جیسے پہلے ہوتا رہا کہ کوئی بھی بات موجودہ مذہبی ذہن کے خلاف اگر لکھی گئی تو اس پر ایک شور مچ گیا، ایک طوفان کھڑا ہو گیا، اور وہ طوفان بدتمیزی میں وہ آواز ہی دب گئی۔ آپ کو شاید معلوم ہو، تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ نے ہندوستان میں سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا۔ مذہب کے جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں یا مذہب کے جتنے بھی علماء ہیں، میری مراد علماء سو سے ہے، انہوں نے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے دونوں ہاتھ نکلوا دیے گئے اس جرم میں کہ انہوں نے قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ تو ایسا کچھ ماحول تھا کہ اس ماحول میں جو کچھ پہلے سے موجود تھا اس کو آگے بڑھانے کی کسی کو ہمت ہی نہیں، جبکہ اصول یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے بتدریج آگے بڑھتی ہے۔ اور ہوا یہ کہ جب مذہب کے دانشوروں نے مذہب کے ان دانشوروں کو جو فی الواقع علماء حق تھے کوشش کی تو انہوں نے ان کی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا،
اور نتیجے میں یہ معاد کا جو باب ہے، قرآن پاک کا جو معاد کا حصہ ہے، وہ ظاہر نہیں ہوا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 1400 سال میں غیر مسلموں کی ترقی کی وجہ سے ہی صحیح انسانی شعور میں بالیدگی پیدا ہوئی، انسانی شعور میں ارتقاء پیدا ہوا، انسانی شعور کی جو حد بندیاں تھیں، کفر کی حد بندیاں کہ یہ کرو تو کفر ہے، وہ کرو تو کفر ہے، یہ کرو تو کفر ہے، اس سے لوگ آزاد ہوئے۔ اور علماء کا بھی ایک ایسا گروہ پیدا ہوا جس گروہ نے کوشش کی کہ اسلام جو فطری مذہب ہے، اسلام جو پوری نوع انسان کا مذہب ہے، اس کو محدود نہ کیا جائے، بلکہ اسلام سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ تمام چیزیں کھول کر بیان کر دی جائیں جو قرآن پاک میں موجود ہے، اور سائنسی اعتبار سے قرآن پاک ان کی تصدیق کرتا ہے۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی اور اس کو لوگوں نے قبول کیا، پڑھا، لیکن چونکہ 1400 سال میں یہ پہلی کوشش تھی، اس سے پہلے ایسی کوئی کوشش سامنے نہیں آئی، تو لوگوں نے اسے پڑھا تو صحیح، لیکن جب سمجھ میں نہیں آیا تو یہ آواز اٹھی کہ سمجھ میں نہیں آتی بات تشریح ہونی چاہیے، سمجھ میں نہیں آتی بات تشریح ہونی چاہیے۔ اب چونکہ کتاب لوح قلم قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو میرے مرشد کریم ہیں، جن کا فیض میرے اوپر محیط تھا اور ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، مجھے لفظاً لکھوائی تھی، تو میں نے اللہ کے بھروسے پر یہ کوشش کی کہ اس کی تشریح کی جائے۔ جب اللہ کے بھروسے پر بندہ کوئی کام کرتا ہے تو تجربہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے راستہ بھی دکھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اندر صلاحیت بھی پیدا کر دیتے ہیں، اور ایسی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں کہ بندہ خود حیران و پریشان ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کی صلاحیت ہے کہ جس کا اظہار ہو رہا ہے۔ مختصر یہ کہ وہ جب تشریحات شروع کی گئی لوح قلم کی تو اس کی الگ ایک کتاب بن گئی، اور وہ کتاب تشریحات لوح قلم جو چھپی نہیں ہے، ریکارڈ ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے، اور اس کے تقریباً 627 صفحے ہیں۔ 627 صفحے پر فل اسکیپ سائز کے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، 627 صفحے پر مشتمل یہ تشریحات ہمارے پاس محفوظ ہے۔ کتاب لوح قلم تو اس لیے محفوظ ہے کہ اللہ نے بڑا ہی کرم کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے، حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے اللہ نے ایسے وسائل فراہم کر دیے کہ کتاب چھپ گئی اور وہ ریکارڈ ہو گئی۔ اور میرا خیال ہے، جہاں تک میری معلومات ہے، کہ دنیا کے بڑے حصے میں یہ کتاب جو ہے یہ پہنچ گئی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو بعد میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ کتاب ریسرچ بک بن جائے گی، اور اس کے اوپر جب کام ہوگا اس وقت یہ صورت ہوگی انشاءاللہ، جو میری نظر دیکھ رہی ہے یا میرے اندر اللہ نے اپنے رحم و کرم سے جو بصیرت ڈال دی، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کتاب لوح قلم جب ریسرچ بک بن جائے گی تو بڑی بڑی ایجادات بھی ہوں گی، بڑی بڑی ترقیاں بھی ہوں گی، اور
قرآن پاک کا وہ حصہ جو 1400 سال تک مسلمانوں کی اور علماء کی توجہ سے محروم رہا، وہ روشن اور منور ہو جائے گا۔ یہ جو میں تشریحات جو میری لکھوائی ہوئی ہیں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کا پس منظر بھی یہی ہے کہ دوستوں نے یہ چاہا کہ ایک کتاب چونکہ چھپی نہیں ہے تشریحات، تو اگر اس کو بول دیا جائے اور موجودہ سائنسی ایجاد سے فائدہ اٹھا لیا جائے، تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں رد و بدل نہیں ہوگا، تحریف نہیں ہوگی، دوسرے یہ کہ ایک ایسا ریکارڈ ہو جائے گا کہ جس ریکارڈ کو سن کر ہماری نسلیں، ہماری اولادیں اس طرح متوجہ ہوں گی اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھرپور کام ہوگا۔ اب تک جو میں پڑھ چکا ہوں وہ 84 اسباق آپ کو سنا چکا ہوں۔ ہوتا یہ تھا کہ جب یہ لوح قلم کی تشریح کی گئی تو ایک ایک لیکچر کو ایک ایک سبق کا نام دیا گیا، جس میں یہ کافی لیکچر ہو گئے، بہرحال جس میں کافی لیکچر ہیں، یہ کوئی 100 سے زیادہ 84 لیکچر جو ہے میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اب یہ تو 83 لیکچر آپ کو سنا چکا ہوں، اور اب جو ہے 84 61 سے میں پھر یہ شروعات کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ہزاروں انسان بستے ہیں اور ہر انسان دوسرے کی زندگی سے ناواقف ہے، یعنی ہر انسان کی زندگی راز ہے جس کو دوسرے نہیں جانتے۔ اس راز کی بدولت ہر انسان اپنی غلطیوں کو چھپاتے ہوئے خود کو بہتر پیش کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور خود کو مثالی بنا کر دوسروں پر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس کی غلطیاں لوگوں کے سامنے ہوتی تو پھر خود کو بہتر ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرتا اور زندگی کا ارتقاء عمل میں نہ آتا۔ انسانی ساخت کی یہی خصوصیت اسے جانوروں کی ساخت سے ممتاز کرتی ہے، لیکن ہماری زندگی کے عناصر حیوانات کے شعور سے مختلف ہیں۔ ہر ایک حیوان کے اعمال متعین ہیں، ہر حیوان کے متعین اعمال کو ہر حیوان کا شعور پوری طرح جانتا ہے، کیونکہ جانوروں میں انفرادی طور پر ایک دوسرے کے درمیان پردہ حائل نہیں ہے اور ہر حیوان دوسرے حیوان کی زندگی سے پوری طرح واقف ہے۔ اس لیے کوئی حیوان خود کو دوسرے حیوان کے سامنے مثالی بنا کر پیش نہیں کرتا۔ قانون یہ بنا کہ انسان کے اندر اخفا، خود کو چھپانا، غلطیوں پر پردہ ڈالنا ہی انسان کو دوسرے حیوان سے ممتاز کرتا ہے۔ انسانی ساخت کا شعوری امتیاز ہی تمام علوم و فنون کا مخزن ہے۔ انسان کی کوشش ہے کہ وہ خود کو دوسرے کے سامنے مثالی بن کر پیش کرنا چاہتا ہے۔ انسان کو نئے نئے راستوں کی تلاش کی طرف مائل کرتا ہے۔ نئے نئے راستوں کی تلاش اور نئی نئی ایجادات کی کوشش ہی دراصل انسانی ارتقاء کا راز ہے۔ انسان کا یہی شعور انسان کو کائنات کی دوسری تمام مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے۔ یہ انسان کی ایسی کوشش اور جدوجہد ہے جس جدوجہد و کوشش سے وہ علم حصولی سے گزر کر علم حضوری میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہی کوشش، جدوجہد، جستجو تمام طبی علوم کا مجموعہ ہے۔ جدوجہد، کوشش، جستجو، نئے نئے راستوں کا تلاش کرنا، نئے نئے علوم کی داغ میں ڈالنا اور ان علوم سے نئے نئے فلسفوں کا قائم ہونا اور نئے نئے فلسفوں سے بے شمار علوم کی شاخیں مرتب ہونا، یہ سب ارتقائی عوامل ہیں۔ اور تصوف میں اس ارتقائی صورتحال کو علم حصولی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات محل نظر ہے کہ علم حصولی کے جتنے بھی خد و خال ہیں، علم حصولی کی جتنی بھی شاخیں ہیں،
علم حصولی کی بنیاد پر جتنے بھی فلسفے وجود میں آتے ہیں یا علم حصولی میں جتنے بھی ایجادات وقوع میں آئی ہیں، ان کا بہت بڑا حصہ قیاسات مفروضات پر مشتمل ہے۔ مفروضات اور قیاسات سے ہٹ کر علم کے متلاشی حضرات کے راستے کی دوسری حدود علم حضوری ہے اور علم حضوری کی حدیں مقرر کرتا ہے۔ علم حصولی کی ترقی علم حصولی کے اندر ذہن کی گہرائی اور فکر کی بلندی علم حصولی سے متعارف کراتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ علم حضوری اور علم حصولی دونوں علوم ہیں اور یہ علوم ایک دوسرے علوم سے متعارف کراتے ہیں۔ علم حضوری وہ علوم ہے جو علم حصولی حاصل ہونے کے بعد اور ذہنی گہرائی پیدا ہونے کے بعد فکر کی گہرائیوں میں تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ علم حصولی کے خد و خال، علم حصولی کی حقیقت، علم حصولی کی بنیاد آیات الہیہ ہیں۔ آیات الہیہ سے مراد وہ نشانیاں ہیں جن کی طرف اللہ نے بار بار قرآن پاک میں توجہ دلائی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ علم حصولی طبعی قوانین کی علم حصولی طبعی قوانین کے پابند ہیں اور طبعی قوانین روحانی قوانین کا اتباع کرتے ہیں۔ طبعی قوانین سے روحانی قوانین کا سراغ لگانا، حقیقت تک پہنچ کر علم حضوری سے روشناس ہونا علم لدنی کا شعار ہے۔ علم لدنی یہ روحانی قوانین کا علم یا علم نبوت اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے۔ علم لدنی یہ روحانی قوانین کا علم یا علم نبوت اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے تو علم لدنی کے نام سے تعبیر ہوتا ہے۔ علم نبوت وحی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اور علم لدنی الہام کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی خرق عادت پیغمبر سے صادر ہوتی ہے تو علم نبوت کے درجے میں ہونے کی وجہ سے معجزہ کہلاتی ہے، اور اگر کوئی خرق عادت کسی ولی سے صادر ہوتی ہے تو علم لدنی کے درجے میں ہونے کی وجہ سے کرامت۔ کائناتی نظام میں جب ہم زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی دوسرے انسان کے لیے ایک سربستہ راز ہے، یعنی ہر انسان دوسرے انسان کی زندگی سے ناواقف ہے۔ یہ ناواقفیت دراصل ہر ایک انسان کی اپنی زندگی کا ایک راز ہے۔ انسانی زندگی کا یہ راز ہر انسان کو اپنی غلطیوں کو چھپانے کی طرف مائل کرتا ہے۔ زندگی کا تجزیہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بالطبع ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ خود کو دوسرے کے سامنے مثالی بنا کر پیش کرے اور لوگوں کے سامنے اس کی غلطیاں ظاہر نہ ہو۔ خود کو مثالی بنا کر پیش کرنا دراصل زندگی کا ارتقاء ہے۔ انسان کی ساخت ایسے عناصر سے مرکب ہے جو شعور سے پوشیدہ ہے، یہ ظاہری نگاہ سے پوشیدہ ہے۔ ہر انسان یہ بات جانتا ہے کہ میری زندگی کے بارے میں میرے علاوہ دوسرا کوئی شخص نہیں جانتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی زندگی کا اخفا یا وہ جو دوسرے لوگوں سے چھپا ہوا ہے ارتقاء کا سبب بنتا ہے۔ جب ہم انسانی اور حیوانی زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہم یہ بات جان لیتے ہیں کہ حیوانوں میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو دوسروں سے چھپائیں۔ مطلب یہ ہے کہ حیوانی زندگی میں اخفا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس قانون کو بیان کرنے کے بعد جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا شخص دوسرے حیوانات سے ممتاز ہونا یہ ہے کہ ہر انسان اپنی غلطیوں کو چھپاتا اور اپنی اچھائیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ انسانی ساخت کا شعوری امتیاز ہی دراصل اس کو علوم و فنون کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اسی زاویے سے انسان ایسی حد میں داخل ہو جاتا ہے جس حد سے علوم کی شروعات ہوتی ہے اور انسان علوم سے جیسے جیسے فکر کرتا اور انسان علوم میں جیسے جیسے فکر کرتا ہے اسی مناسبت سے فکر اور گہرائی کے اجزاء سے نئے نئے علوم کی داغ بیل پڑ جاتی ہے۔ یہ علم دراصل علم حصولی ہے۔ ہم علم حصولی کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو علم کے خد و خال زیر بحث آتے ہیں۔ علم حصولی کے تمام خد و خال زیادہ تر قیاسات مفروضات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس بات کو ہم اس طرح کہیں گے، علم حصولی دراصل مفروضات فکشن کی متعین حدود پر قائم ہے اور اس کے برعکس علم حضوری جن خطوط پر قائم ہے وہ خطوط مفروضات نہیں ہے۔ اس تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ نوع انسانی دو علوم سے واقف ہے۔ ایک وہ علم ہے جو مفروضات، قیاسات
اور فکشن پر قائم ہے، ایک وہ علم ہے جو حقیقت پر مبنی ہے، یعنی اس علم میں فکشن، مفروضات اور قیاس شامل نہیں ہوتا، جو کچھ ہے وہ حقیقت ہے، ایسی حقیقت جس میں تغیر اور رد و بدل نہیں ہوتا۔ علم حضوری اور علم حصولی دراصل علم لدنی پر قائم ہے۔ علم لدنی دراصل علم حضوری اور علم حصولی کے لیے ایک تعارف کا ذریعہ ہے۔ علم لدنی علم حضوری اور علم حصولی دونوں کو ایک دوسرے سے متعارف کراتا ہے۔ علم لدنی ان حقائق پر مبنی ہے جو علم حصولی کی گہرائیوں میں تلاش کیے جاتے ہیں۔ مثلا ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں، جب پانی کا تذکرہ کرتے ہیں تو پانی کے خد و خاک، پانی کا استعمال، پانی کا بہنا، پانی کا بہاؤ، یہ سب علم حضوری کے دائرے میں آتا ہے۔ لیکن جب پانی کے علم میں غور و فکر کرتے ہیں اور پانی کی ماہیت کو تلاش کرتے ہیں تو اس تلاش کو، یہ تلاش کے نتیجے میں حاصل کو علم حضوری کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اپنی نشانیوں پر غور کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ تمام طبعی قوانین اور تمام علوم جو اس دنیا میں رائج ہیں وہ سب روحانی قوانین کا اتباع کرتے ہیں۔ مثلا جب ہم پانی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہوتا ہے کہ پانی ہمیشہ نشیب کی طرف بہتا ہے، پانی کے اندر طاقت ہے، قوت ہے۔ جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ پانی نشیب میں ہی کیوں بہتا ہے اور پانی کے اندر قوتیں کس طرح مخفی اور پوشیدہ ہیں، تو پانی کی طبیعت، فطرت سے ہمیں روحانی قوانین کا سراغ مل جاتا ہے۔ جیسے جیسے ہم گہرائی میں سفر کرتے ہیں ہمارے اوپر نئے نئے انکشاف ہوتے ہیں اور یہ انکشاف ہمیں روحانی قوانین کی حقیقت تک پہنچا دیتے ہیں۔ روحانی حقیقت تک پہنچنا دراصل علم حضوری سے روشناس ہونا ہے۔ علم حضوری اور علم حصولی میں حد فاصل قائم کرنا، علم حصولی کے ذریعے گہرائی میں جا کر علم حضوری کی حقیقت کو تلاش کرنا، یہ سب علم لدنی کا شعار ہے۔ یعنی ہم علم حضوری اور علم حصولی میں فرق اس وقت قائم کر سکتے ہیں جب ہم علم لدنی سے واقف ہوں۔ یہی وہ علم ہے جو انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہوتا ہے، یہی وہ علم ہے جو اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے۔ جب یہ علم لدنی انبیاء کو حاصل ہوتا ہے تو علم لدنی انبیاء کو حاصل ہوتا ہے تو علم نبوت کہلاتا ہے، اور یہی علم اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے تو علم لدنی کہلاتا ہے۔ جب یہ علم اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے تو اس کا اصطلاحی نام الہام ہے، اور جب یہ علم نبوت کی حیثیت میں انبیاء پر نازل ہوتا ہے تو اس کا نام وحی ہے۔ کائنات کی ساخت پر غور کیا جائے تو چار بعد یہ چار دائروں پر مشتمل ہے۔ گزشتہ اسباب میں چار بعد، چار دائروں پر تفصیلی بحث ہو چکی ہے۔ یہی چار بعد چار نہریں ہیں: نہر تصویر، نہر تجرید، نہر تشہیر، نہر تذہیر۔ ان چار بعد کے الگ الگ اوصاف ہیں، ان دائروں کا ہر زاویہ الگ الگ معنی رکھتا ہے، اور ان دائروں کے دو رخ متعین ہیں۔ ایک رخ وہ ہے جو صعودی حالت میں متحرک رہتا ہے، ایک رخ وہ ہے جو نزولی حالت میں متحرک رہتا ہے۔ ان دائروں کا دوسرا زاویہ تصوف کی اصطلاح میں الگ الگ چار نام رکھتا ہے۔ پہلے زاویہ کا نام راہ ہے، دوسرے زاویے کا نام روح ہے، تیسرے زاویے کا نام رویا ہے، چوتھے زاویے کا نام روایت ہے۔ اس زاویے کی یہ چار اوصاف لاشعور سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب ہم راہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہاں کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ راہ میں لا مکان، مکان زمانی و مکانی دونوں فاصلے معلوم ہوتے ہیں۔ ازل تا ابد کی تمام واردات ایک ہی نقطے میں ہوتی ہیں۔ جب ہم راہ میں سفر کرتے ہیں تو ہمیں خد و خال نظر نہیں آتے۔ جب راہ میں حرکت پیدا ہوتی ہے اس کا نام بدل جاتا ہے۔ راہ سے مراد رے الف بڑی ہے، راہ ہے، اور جیسے ہی جیسے اس نقطے میں حرکت واقع ہوتی ہے یہ لفظ روح کہلاتا ہے۔ حرکت پیدا ہونے کے بعد اس نقطے میں زمانی مکانی فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں، بالفاظ دیگر نقطے میں خد و خال ابعاد بن جاتے ہیں۔ مرشد کریم قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ راہ اور زمانی فاصلوں کی حقیقت سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں۔
فرماتے ہیں مجسم شکل و صورت، اگر مجسم شکل و صورت کے بارے میں اگر فکر کیا جائے تو اس طرح بات بنتی ہے کہ اگر کسی شخص کے سامنے سورج کا نام لیں، اگر ہم کسی شخص کے سنانے کو سورج کا نام لیں، آنن فانن ادراک اس کے ذہن سے سورج کا عکس گزرتا چلا جاتا ہے۔ اگر ہم کسی شخص کے سنانے کو سورج کا نام لیں تو آنن فانن اس کے ذہن سے سورج کا عکس گزرتا چلا جاتا ہے۔ اس بات پر غور کیا جائے تو یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے، اس کے ذہن سے گزرنے والا سورج وہ سورج ہے جس سے وہ خارج میں روشناس ہے، وہ کسی اور سورج کو نہیں جانتا، وہ فقط اس سورج سے واقف ہے جو ذہن میں موجود ہے۔ اگر ہم اس شخص کو ایک نقطہ تسلیم کر لیں، جب تک اس نقطے میں حرکت نہیں ہے، جب یہ نقطہ راہ ہے، جب راہ میں حرکت واقع ہوئی تو اس کے ذہن میں خد و خال بنے، یہی خد و خال اور یہی ڈائمنشن اور نقطے کی یہی حرکت روح ہے۔ گویا روح انسانی ذہن سے حقیقت واردہ کی صورت میں متعارف ہے۔ ساری کائنات اسی قانون پر قائم ہے اور سارے موجودات میں یہ قانون یکساں طور پر جاری و ساری ہے۔ جب کوئی شخص حقیقت واردہ کو ذہن میں قائم کرتا ہے تو یہ تصور کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ راہ میں جب حرکت پیدا ہوئی اور حرکت روح بنی تو انسان کے اندر ایک شعور پیدا ہو گیا۔ راہ کے اندر پہلی حرکت یا روح کے اندر حقیقت والدہ کے متصل ہونے کو تصور کہا جاتا ہے۔ اس حالت کو رویا بھی کہتے ہیں۔ لیکن جب یہ تصور گہرا ہو کر بصارت کی سطح پر آ جاتا ہے تو رویت کہلاتا ہے۔ رویت دراصل اس کیفیت یہ اس واردات کا نام ہے۔ رویت دراصل اس کیفیت یہ اس واردات کا نام ہے۔ کسی شخص کی بصارت کے ساتھ کوئی شے مجسم شکل و صورت میں آ جائے، عام اصطلاح میں پہلے دائرے کو لاشعور، دوسرے دائرے کو ادراک، تیسرے دائرے کو تصور اور چوتھے دائرے کو شے کہتے ہیں۔ دراصل یہ اطلاعات کے چار زاویے، چار گول، یہ چار دائرے ہیں۔ راہ کے اندر جب حرکت پیدا ہوتی ہے تو یہ حرکت دراصل شعور اور لاشعور کو جنم دیتی ہے۔ لاشعور سے جب شعور میں حرکت پیدا ہوتی ہے، کوئی شے ماہیت سے گزر کر تصور، ادراک سے گزر کر مجسم شکل و صورت بن کر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، اور یہ علم ہمیں علم لدنی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ علم لدنی دراصل ایک ایجنسی ہے جو علم حضوری اور علم حصولی دونوں کی حدیں قائم کرتی ہے۔ دونوں کی حدیں قائم کرنے کے بعد علم لدنی ہمیں علم حضوری اور علم حصولی کے طبعی قوانین سے روشناس کرتا ہے، اور علم لدنی سے ہم اس بات سے باخبر ہوتے ہیں تمام طبعی قوانین روحانی قوانین کا اتباع کرتے ہیں۔ کائنات کی تقسیم کو جب شعوری انداز میں بیان کیا جاتا ہے تو اس کے چار درجے متعین ہوتے ہیں۔ پہلے دائرے کو لاشعور، دوسرے دائرے کو ادراک، تیسرے دائرے کو تصور اور چوتھے دائرے کو شے کہتے ہیں۔ کائنات یا کائنات کے کسی فرد کی تخلیق پر جب غور کرتے ہیں اور تخلیقی فارمولے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کائنات اور افراد کائنات کی چار سطحیں متعین ہوتی ہیں۔ جیسے کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ کائنات کی پہلی سطح برائے لاشعور ہے۔ یہ سطح کائنات یا افراد کائنات کے اندر بہت گہرائی میں واقع ہے۔ اس سطح میں اتنی زیادہ گہرائی ہے کہ اس سطح کے بارے میں، اس سطح کے اوصاف کی تشخیص کے بارے میں علم حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن روحانی لوگوں میں ایسے لوگ وہ کم ہی صحیح موجود ہوتے ہیں کہ اس سطح کی گہرائی میں جو کچھ ہے یا سطح کی گہرائی کے اوصاف ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس سطح کی گہرائی میں چونکہ براہ راست مشیت کام کرتی ہے، اس لیے اس کے اوصاف کی تشخیص بہت کم ممکن ہے۔ وہی لوگ اس سطح کی صفات کو جان لیتے ہیں جو براہ راست مشیت کے تابع ہوتے ہیں، جن کے اوپر مشیت کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلی سطح کے عارف لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو علم القلم کی تعلیم حاصل ہوتی ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء کے ارشاد کے مطابق علم القلم کی تعلیم اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں۔
پہلی سطح کے بعد دوسری سطح آتی ہے. پہلی سطح جب نزول کر کے پہلی سطح کے بعد دوسری سطح آتی ہے. پہلی سطح جب نزول کر کے ابھرتی ہے تو نزولی حرکت نئے اوصاف کا مجموعہ بن جاتی ہے. اسی مجموعے کا نام لاشعور ہے. اس سطح کے اوصاف کی تشخیص بھی مشکل ہے، لیکن پہلی سطح کے اوصاف کی تشخیص کے مقابلے میں آسان ہے. لاشعور میں جب حرکت واقع ہوتی ہے تو فرد کا شعور اس کا احاطہ کر لیتا ہے، اور اسی احاطے کا نام تصور ہے. اور جب تصور اپنی سطح سے ابھر کر فرد کے سامنے آتا ہے تو اس کو ہم فرد کا شعور کہتے ہیں. اور فرد کا شعور اپنے بالمقابل چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے. یہی وہ حالت ہے جو شے کو وجود بخشتی ہے. کسی وجود کو یعنی شے کو مختلف نام دیے جاتے ہیں. مختصر یہ ہے کہ کائنات کے ہر فرد کو 4 سطحوں سے گزرنا پڑتا ہے. جب تک کوئی فرد یا کوئی شے ان 4 سطحوں سے نہ گزرے اس وقت تک اس شے کی موجودگی زیر بحث نہیں آئے گی. اس بات کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ پہلے 3 مرحلوں میں شے کا تانا بانا تیار ہوتا ہے، اور چوتھے مرحلے میں شے خد و خال کے ساتھ موجود کا درجہ حاصل کر لیتی ہے. شے کی حرکت یا کائنات کی حرکت 2 طرح واقع ہوتی ہے. ایک حرکت کو طولانی حرکت کہا جاتا ہے اور دوسری حرکت محوری حرکت ہے. طولانی حرکت ہو یا محوری حرکت دونوں میں ایک وقفہ ہوتا ہے، لیکن طولانی حرکت بجائے خود ایک وقفہ ہے. وقفہ یا وقت ایسی مکانی حالت کا نام ہے جو طولانی سفر میں گردش کرتی ہے. مذکورہ 4 شعور جب طولانی سمت میں دور کرتے ہیں، اس دور کا نام وقفہ، ٹائم یا زمان ہے. لیکن جب چاروں شعور محوری سفر میں اپنی مرکز کی طرف سے دور کرتے ہیں اس دور کو مکان یا اسپیس سے تعبیر کیا جاتا ہے. قانون یہ ہے کہ طولانی حرکت یا محوری حرکت یا مکان و زمان کی دونوں حالتیں طولانی سمت میں اور محوری سمت میں ایک ساتھ گردش کرتی ہیں. یہ دونوں گردشیں مل کر شعور کے اندر مسلسل تخلیق کرتی رہتی ہیں. اس کی مثال ہم لٹو سے لے سکتے ہیں. ڈوری میں باندھ کر لٹو کو پھینکا جاتا ہے. لٹو گھومتا ہے تو لٹو کے گھومنے کی حالت زمانی مکانی دونوں طرح ہوتی ہے. لٹو محوری گردش میں گھومتا ہے اور اس گردش میں طولانی گردش میں آگے بھی بڑھتا ہے. طولانی گردش میں آگے بڑھنا مکانیت ہے اور محوری گردش میں ایک مرکز میں دائروں میں گھومنا زمانیت ہے. لٹو چلنے کے بعد جب تھمتا ہے تو دیکھنے میں لٹو چند منٹ کے لیے چلتا ہے. لٹو چلنے کے بعد جب تھمتا ہے تو دیکھنے میں لٹو چند منٹ کے لیے چلتا ہے. ساتھ ساتھ جس جگہ لٹو کی حرکت شروع ہوئی لٹو نے سفر کر کے کسی دوسری جگہ قیام کیا. طولانی اور محوری گردش دونوں مل کر زمانیت مکانیت کی تخلیق کرتی ہے. ہم طولانی حرکت کو اپنے حواس میں سیکنڈ، منٹ، گھنٹے، دن، ماہ اور سال اور صدیوں کی شکل میں جانتے ہیں اور شمار کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ طولانی گردش کو اپنے حواس میں منٹ یا مکانیت کا وقفہ شمار کرتے ہیں. جب ہماری نظر آسمان پر اٹھتی ہے تو ہمارے حواس میں سیکنڈ منٹ کے وقفے ٹوٹ جاتے ہیں، جبکہ ہمارا شعوری تجربہ ہے کہ ہم چند 100 قدم آگے نہیں دیکھ سکتے. آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں لاکھوں میل ہمارے سامنے ہوتے ہیں. چاند، سورج، ستاروں اور اجرام فلکی کو دیکھنا اس لیے ممکن ہے کہ ہم طولانی گردش کے ساتھ محوری گردش میں بھی سفر کرتے ہیں. یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ طولانی گردش میں یا طولانی سفر میں جو گردش واقع ہوتی ہے گردش میں وقفہ مکانیت ہے. محوری سفر میں جو گردش واقع ہوتی ہے اس میں وقفہ مکانیت نہیں ہے. جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں جو ہم سے 9 کروڑ میل دور ہے دراصل ہم طولانی گردش کے ساتھ محوری گردش میں منتقل ہو جاتے ہیں اور طولانی کا وقفہ کم سے کم ہو جاتا ہے اور محوری گردش کا وقفہ زیادہ سے زیادہ ہو جاتا ہے. بہرحال ہم محوری گردش میں سفر کریں یا طولانی گردش میں سفر کریں یہ دونوں گردشیں مل کر وقفہ کہلاتی ہیں. ان دونوں حرکتوں سے ہمارے حواس کے اندر ایک تغیر واقع ہوتا رہتا ہے. یہ تغیر برائے بے رنگ، یک رنگ اور کل رنگ کا مجموعہ ہے.
یہ دراصل وہ 4 سطحیں ہیں جن کا ابھی بیان ہوا ہے. واہمے سے اس تغیر کی شروعات ہوتی ہے. یہ تغیر خیال تصور کی راہیں طے کر کے محسوسات کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. تغیر اس زینے سے واپس آتا ہے، یعنی اسے محسوسات سے تصور، خیال اور واہمے تک پلٹنا پڑتا ہے. واہمہ، خیال اور تصور یہ تینوں حالتیں طولانی کی ہیں. واہمہ، خیال اور تصور یہ تینوں حالتیں طولانی گردش کی ایک ہی صورت میں واقع ہوتی ہیں، اور محسوساتی حالت محوری گردش میں واقع ہے. جس صورت میں طولانی گردش واقع ہوتی ہے، محسوسات میں زمانی و مکانی دونوں تغیر ایک ہی نقطے میں واقع ہوتے ہیں. اس ہی نقطے کا نام وقفہ ہے. لٹو کی مثال دی جا چکی ہے. وقفے کا سلسلہ ازل سے ابد تک جاری و ساری ہے. مذکورہ بالا 4 شعوروں کی مرکزیتیں الگ الگ 4 زندگیاں رکھتی ہیں. 4 شعوروں کی علیحدہ علیحدہ مرکزیت ایک مکمل زندگی یا مکمل حرکت. واہمہ، خیال اور تصور سے گزر کر آدمی محسوساتی حالت میں داخل ہوتا ہے. اس طرح اس کو تفصیلی طور پر بیان کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ محسوسات کی مرکزیت عالم ناسوت کہلاتی ہے. عالم تخلیق یا قد و خال کے ساتھ مادی زندگی کہلاتی ہے. ایسی مادی زندگی جو ٹھوس ہے، جس کو عناصر کی ترکیب عناصر کا مجموعہ کہتے ہیں. تصور کی مرکزیت نزول میں عالم رویا، عالم واقعہ یا عالم تمثال ہے، اور سعود میں عالم ارواح یا عالم برزخ ہے. خیال کی مرکزیت نزول میں مبدا اور سعود میں حشر و نشر ہے. عالم ارواح یا برزخ میں علیین و سجیین 2 درجے ہیں. مبدا میں اور سعود میں اور حشر و نشر میں جنت دوزخ کے 2 درجے ہیں. شعور کا ایک کردار غیر متغیر ہے. یہ کردار اپنی حدوں میں ایک ہی طرز پر دیکھتا، سوچتا، سمجھتا اور محسوس کرتا ہے. اس کردار میں کسی کائناتی ذرے یا فرد کے لیے کوئی امتیاز نہیں پایا جاتا. یہ شعور ہر ذرے میں ایک ہی زاویہ رکھتا ہے. اس ہی لامکانی شعور سے دوسرا شعور تخلیق پاتا ہے. اسی لامکانی شعور کو مرشد کریم نے حقیقت واحدہ کے نام سے موسوم کیا ہے. کردار غیر متغیر میں حرکت نہیں ہے. اس لامکانی شعور میں حرکت ہوئی، اس میں ٹھوس پن بھی ہوتا ہے، لیکن اس لامکانی شعور کی حرکت ٹھوس ہوتی ہے. اس کا سفر رفتار خیال سے کروڑوں گنا زیادہ ہوتا ہے. لامکانی شعور کی دوسری حرکت تخلیق ہے، اور لاشعوری اور لامکانی شعور کی تیسری حرکت شعور کی سطح پر وارد ہوتی ہے. تو اس کی رفتار بہت کم ہو جاتی ہے، لیکن یہ رفتار بھی روشنی کی رفتار سے لاکھوں گنا زیادہ ہے. روشنی کی رفتار 1,86,200 میل فی سیکنڈ ہے. یہی روشنی کی رفتار ہے جس سے متحرک لامکانی شعور کی تیسری حرکت جب نزول کر کے شعور کے اندر داخل ہوتی ہے تو اسی سطح کو عالم ناسوت کہتے ہیں. عالم ناسوت میں داخل ہونے کے بعد روشنی میں عناصر کی تخلیق ہوتی ہے. عناصر کی تخلیق دراصل فرد کا چوتھا شعور ہے. اس شعور کا ادراک سطحی ہوتا ہے، اسی لیے اس کا ٹھہراؤ اور ٹھوس پن بہت کم وقت پر مشتمل ہے. کیونکہ اس کا ٹھوس پن بہت کم وقت پر مشتمل ہے، اس لیے یہ شعور باعتبار حواس سب سے زیادہ ناقص ہے. چونکہ اس شعور میں ٹھوس پن زیادہ ہے، اس لیے اس میں پہم اور مسلسل خلا ہے. قانون یہ ہے کہ جو چیز جتنی ٹھوس ہوگی اسی مناسبت سے اس میں خلا ہوگا. اگر دیوار کو روحانی آنکھ سے دیکھا جائے تو ہر اینٹ کے اندر بڑے بڑے سوراخ ہوتے ہیں. پہاڑ کو اگر باطنی نگاہ سے دیکھا جائے تو پہاڑ کے اندر اتنے بڑے بڑے غار نظر آتے ہیں کہ کوئی چیز بادلوں کی طرح آسمان پر طے رہی ہے. خلاؤں کو پر کرنے کے لیے ان حواس میں ایسے تقاضے بھی موجود ہیں جن کو ہم اختیاری حواس کہہ سکتے ہیں، یعنی ایسے حواس جو ہمیں زندگی کے تعمیری رخ پر قائم رہنے کی تلقین کرتے ہیں. ان خلاؤں میں جو رخ تعمیر کی طرف متوجہ کرتے ہیں ان کو ضمیر کہا جاتا ہے. مرشد کریم قلندر بابا اولیاء نے ضمیر کو نور باطن کہا ہے. ضمیر یا نور باطن سے استفادہ کرنے کے لیے یا ان خلاؤں کو جہاں سے پر کرنے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے شریعتیں نافذ کی ہیں. ہم مرشد کریم کو اندر باب اولیاء نے ضمیر کو نور باطن کہا ہے. ضمیر یا نور باطن سے استفادہ کرنے کے لیے یا ان خلاؤں کو پر کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کے ذریعے شریعتیں نافذ کی ہیں. ہم جب شریعت پر غور کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر غور و فکر کر کے کوئی نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی حقیقت سامنے آتی ہے کہ نوع انسان کی تخلیق کا جمالی پہلو یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے. اللہ کو ایک ماننے کو توحید باری تعالیٰ کہا گیا ہے. توحید یا اللہ کو یکتا ماننا اور اللہ کو بحیثیت خالق کے ڈھالنا انبیاء علیہ السلام پر وحی کے ذریعے منکشف ہوا. چونکہ انبیاء کو یہ کشف وحی کے ذریعے ہوتا ہے اسی لیے جو کچھ وہ فرماتے ہیں ان کے فرمودات میں قیاس کو دخل نہیں ہوتا. اس کے برعکس انبیاء علیہ السلام کے نہ ماننے والے فرقے توحید کو اپنے قیاس میں تلاش کرتے ہیں. جب سے نوع انسان کا وجود ہوا ہے اس وقت سے وہ کسی ایک طاقت کو ماننے کے لیے حکمرانی تسلیم کرنے کے لیے قیاس سے رہنمائی چاہتی ہے. انبیاء کو نہ ماننے والے فرقے ہمیشہ توحید کو قیاس میں تلاش کرتے رہے. ان کے قیاس نے غلط رہنمائی کر کے توحید کو غیر توحیدی نظریات بنا کر پیش کیا اور یہ نظریات کہیں کہیں دوسرے فرقوں سے متصادم ہوتے رہے. قیاس مفروضہ یا فکشن کا پیش کردہ کوئی نظریہ کسی دوسرے نظریے کا چند قدم تو ساتھ دے سکتا ہے لیکن ناکام ہو جاتا ہے اس لیے کہ خود قیاس کردہ نظریہ ہے. اس کو ماننے کے لیے حقیقت سامنے نہیں ہے. جبکہ انبیاء کا توحید کا نظریہ قیاس پر مبنی نہیں ہے بلکہ توحید کا نظریہ وحی کے ذریعے منکشف ہوا. ہم جب نوع انسانی کا تذکرہ کرتے ہیں اور نوع انسانی کی فلاح و بہبود چاہتے ہیں تو ہمیں لازماً اس طرح توجہ دینا پڑے گی کہ نوع انسانی ایک کنبہ ہے. اس کنبے کا ایک سرپرست ہے اور ایسا سرپرست ہے جس کی سرپرستی میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. اس نظریے پر نوع انسانی کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک مکتبہ فکر پر جمع ہونا ضروری ہے. وہ نقطہ فکر یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ ایک ایسی ہستی ہے جو نوع انسانی کی سرپرست ہے. جتنے انبیاء ابتداء آفرینش سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک مبعوث ہوئے ان سب نے توحید کا ایک ہی تذکرہ فرمایا ہے. کسی نبی کی تعلیم ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہے. اگر نوع انسانی ایک نقطے پر مرکوز ہو کر فلاح چاہتی ہے تو اسے انبیاء کی بتائی ہوئی توحید پر عمل کرنا ہوگا. یہ بات نوع انسانی کی تاریخ بتاتی ہے کہ انبیاء کی توحید کے نظریے کے علاوہ آج تک جتنے نظام حکمت بنائے گئے وہ تمام اپنے ماننے والوں کے ساتھ مٹ گئے یا آہستہ آہستہ مٹتے جا رہے ہیں. موجودہ دور میں تقریباً تمام پرانے نظام ہائے فکر یا تو فنا ہو چکے ہیں یا رد و بدل کے ساتھ فنا کے راستے پر سرگرم عمل ہے. اگرچہ ان نظام فکر کے ماننے والوں کی کوشش یہی ہے کہ تمام نوع انسانی کے لیے روشنی بن سکے لیکن تاریخ شاہد ہے یہ قیاس پر مشتمل ہے اس لیے ناکام ہے. آج کی نسلیں گزشتہ نسلوں سے کہیں زیادہ مایوس ہیں اور آئندہ نسلیں اور بھی زیادہ مایوس ہونے پر مجبور ہوں گی. ایک وقت آئے گا کہ نوع انسانی کو کسی نہ کسی وقت اس نقطۂ توحید کی طرف لوٹنا پڑے گا جس نقطۂ توحید کو انبیاء نے متعارف رکھا ہے. بجز اس نقطے کے نوع انسانی کسی ایک بجز اس نقطے کے نوع انسانی کسی ایک مرکز پر کبھی جمع نہیں ہو سکے گی. مرشد کریم قلندر بابا اولیاء موجودہ دور کے مفکرین کو نصیحت کرتے ہیں اگر وہ نوع انسان کی فلاح و بہبود چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں ہے کہ قیاس سے ہٹ کر اس نقطۂ فکر کو سمجھا جائے جو نقطۂ فکر وحی کے ذریعے منکشف ہوا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک مختلف قوموں میں زندگی کی طرز مختلف ہے. لباس جسمانی وظائف جداگانہ ہے. یہ بات کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ تمام نوع انسانی کا جسمانی وظیفہ ایک ہو سکے.
ہم جب جسمانی وظیفے سے ہٹ کر انر میں دیکھتے ہیں ہمیں ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ جسمانی وظائف الگ الگ ہونے کے باوجود نوع انسانی کا ہر فرد روحانی وظائف میں باہم مشترک ہے. اور یہ باہمی اشتراک یہ ہے کہ مخلوق ایک ہے, ضروریات پورے کرنے والا اللہ ہے. ایک ہی اللہ ہے, ایک ہی ذات ہے, ایک ہی ہستی ہے جس نے تمام مخلوق کو سنبھالا ہوا ہے اور ضروریات کو پورا کرتا ہے. ذرا سا سوچنے پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ نوع انسانی کی جتنی ترقیاں ہیں, جتنے علوم کے مدارج ہیں, ان سب کا تعلق اسی ایک ذات سے ہے. کوئی علم اس وقت تک علم نہیں بن سکتا جب تک کوئی ذات ان علوم کو انسانی دماغ پر انسپائر نہ کرے. کوئی ترقی ممکن نہیں ہے جب تک اس دنیا میں کسی شے کے اندر تفکر نہ کیا جائے. کوئی شے موجود ہوگی تو ترقی ہوگی, موجود نہیں ہوگی تو ترقی نہیں ہوگی. نوع انسانی موجود ہو نہیں ہوگا. نوع انسانی کے دماغ میں کچھ کرنے, کچھ بنانے کا خیال وارد نہ ہو تو وہ کچھ نہیں بنا سکتے. یہ وہ باہمی ربط ہے جو روحانی اعتبار سے تمام نوعوں میں اور تمام افراد میں ہم وقت متعلق ہے. اور اس کا مقصد توحید اور صرف توحید اور توحید کے علاوہ کچھ نہیں. دنیا کے مفکرین جدوجہد کر کے ان وظائف کی غلط تعبیروں کو درست کر سکے تو وہ اقوام عالم کو وظیفہ روحانی کے ایک ہی دائرے میں اکٹھا کر سکتے ہیں, اور وہ روحانی دائرہ محض قرآن کی پیش کردہ توحید ہے. قرآن پاک کی بیان کردہ توحید میں داخل ہونا اس توحید کو اپنے اوپر جاری و ساری کرنے کے لیے تعصبات کو بالائے طاق رکھنا ہوگا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ قوم مستقبل کے خوفناک تصادم, چاہے وہ معاشی ہو یا نظریاتی, نوع انسانی کو مجبور کر دیں گے کہ وہ بڑی سے بڑی قیمت لگا کر اپنی بقا تلاش کرے, اور بقا کے ذرائع پرانی توحید کی سوا کسی نظامی حکمت سے نہیں مل سکتے. یہ ساری دنیا حواس کے اوپر قائم ہے. حواس میں دو رخ ہوتے ہیں. ایک حواس وہ ہوتے ہیں جن میں تغیر ہوتا رہتا ہے, جیسے جیسے تغیر واقع ہوتا ہے اسی مناسبت سے رنگ پیدا ہوتے ہیں, اور جہاں تغیر واقع نہیں ہوتا وہاں بے رنگی ہوتی ہے. حواس میں جو تغیر واقع ہوتا ہے دراصل وہ تغیر برائے بے رنگ سے ہوتا ہے, اور جیسی برائے بے رنگ میں تغیر واقع ہوتا ہے تو ایک رنگینی پیدا ہوتی ہے جو بے رنگی کہلاتی ہے. بے رنگینی میں تغیر واقع ہوتا ہے تو حواس میں درجہ بدرجہ ایک رنگ پیدا ہو جاتا ہے, اور یہ بہت سارے رنگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو کل رنگ کا مجموعہ بن کر کائنات بن جاتے ہیں. واحد میں سے اس تغیر کی شروعات ہوتی ہے. تو یہ تغیر خیال اور تصور کی راہیں طے کر کے محسوسات کی صورت اختیار کر لیتا ہے. خیال اور تصور اور محسوسات ایک دائرے میں سفر کرتے ہیں. جس طرح خیالات اور تصورات محسوسات بننے کے لیے سفر کرتے ہیں, اسی طرح یہ دوبارہ پلٹتے ہیں اور یہ سلسلہ ازل تابت قائم ہے اور قائم رہے گا. خیال اور تصورات کا سفر کرنا ہی دراصل زمانی اور مکانی فاصلوں کو متعین کرتا ہے. خیال اور تصور اور احساس جن مراحل سے گزر کر کسی مقام پر قائم ہوتے ہیں, اس مقام کو سمجھنے اور اس مقام کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہمیں 3 شعوروں سے گزرنا پڑتا ہے. اور یہ 3 شعوروں سے گزر کر جس مقام پر غیر متغیر مقام کو دیکھتے ہیں, اس مقام کو لاشعور کا نام دیتے ہیں. نوع انسانی اب تک جس شعور سے واقف ہے وہ شعور چہارم کے ضمن میں آتا ہے. باقی 3 شعور یا 3 لاشعور کو سمجھنے کے لیے ہمیں وحی کی رہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے. ایک شعور کو چھوڑ کر باقی 3 شعوروں کو سمجھ لیا جائے تو وحی سے ہم واقف ہو سکتے ہیں. اور جب تک علم نبوت کو نہیں سمجھا جائے گا اس وقت تک 3 شعوروں سے واقفیت ممکن نہیں. کائنات کے مفکرین کو اگر فی الواقع کائنات کی حقیقت تک پہنچنا ہے تو انہیں کسی نہ کسی طرح اس نظریے پر مجتمع ہونا پڑے گا کہ یہ محسوساتی کائنات ہرگز مادی ذرات کا مجموعہ نہیں.
بلکہ ساری کائنات جس کو مادیت کے خول میں دیکھتے ہیں، یہ ساری کائنات جس کو ہم مادیت کے خول میں دیکھتے ہیں، صرف شعور کا حیولہ عکس یا اسکرین ہے۔ مرشد کریم قلندر بابا اولیاء نے کائنات کو 4 شعوروں کا مرکب بتایا ہے۔ پہلے شعور کا اصطلاحی نام نور مفرد رکھا ہے، دوسرے شعور کا اصطلاحی نام نور مرکب ہے، تیسرے شعور کا اصطلاحی نام نسمہ مفرد ہے، چوتھے شعور کا اصطلاحی نام نسمہ مرکب ہے۔ ان 4 شعوروں میں نسمہ مرکب عوام سے متعارف ہے۔ عوام صرف اسی شعور یعنی نسمہ مرکب کے حواس کو جانتے اور سمجھتے ہیں، بقیہ 3 شعور عامت الناس کے تعارف سے باہر ہے۔ اب تک ماہر نفسیات شعور 4 سے ہٹ کر جس چیز کا سراغ لگایا ہے وہ شعور سویم یعنی نسمہ مفرد ہے۔ اسی شعور سویم یا نسمہ مفرد کو سائنسداں حضرات یا مفکرین اپنی اصطلاح میں لاشعور کا نام دیتے ہیں، لیکن ہم جب مذہب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور علم نبوت میں غور و فکر کرتے ہیں تو قرآن ہماری اس طرف رہنمائی کرتا ہے کہ ان دونوں شعوروں کے علاوہ شعور اول اور شعور دویم بھی ہیں۔ الفاظ کی کمی کے باعث ہم ان دونوں شعور کو لاشعوری شمار کریں گے، یعنی ایک وہ شعور جو عوام سے متعارف ہے، ایک وہ شعور جو کسی حد تک مفکرین اور سائنسدانوں سے متعارف ہے، اور دوسرے وہ شعور جو صرف علم نبوت سے حاصل ہو سکتا ہے۔ ہم جب کائنات کی صاف میں تفکر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی صاف میں ایک شعور اور 3 لاشعور پائے جاتے ہیں۔ اس کی ایکویشن یا فارمولا اس طرح ترتیب پاتا ہے: پہلا شعور شعور اول نور مفرد، دوسرا لاشعور شعور دویم نور مرکب، تیسرا لاشعور شعور سویم نسمہ مرکب، چوتھا شعور شعور 4 نسمہ مرکب۔ اس کو دوبارہ سنیے: پہلا لاشعور شعور اول نور مفرد، دوسرا لاشعور شعور دویم نور مرکب، تیسرا لاشعور شعور سویم نسمہ مفرد، چوتھا شعور شعور 4 نسمہ مرکب۔ ان 4 شعوروں میں سے شعور اول لامکان یعنی نور مفرد کی حیثیت لامکان کی ہے، اور باقی 3 شعور مکان ہیں۔ یہ تینوں شعور اس لیے مکان ہیں کہ ان میں تغیر پایا جاتا ہے، مکان سے مراد اسپیس ہے، اور پہلا ایک شعور چونکہ تغیر سے آزاد ہے اس لیے یہ لامکان ہے، یعنی نور مفرد لامکان ہے۔ لامکانیت کا سفر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کائنات کے اندر موجود محوری گردش کو سمجھنا پڑے گا، اس کے بعد طولانی گردش۔ محوری گردش اور طولانی گردش کے لیے قلندر بابا اولیاء نے ایک مثال دی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جب کوئی چیز دیکھتے ہیں، مثلا گلاس دیکھتے ہیں یا گلاس پر نظر پڑتی ہے، تو گلاس کو پہچاننے کے لیے ہمیں نزول و صعود کے 6 دائروں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلے ہمارے اندر گلاس کا واہمہ پیدا ہوتا ہے، واہمے میں جب گہرائی پیدا ہوتی ہے تو خیال بن جاتا ہے، یعنی ہم جب گلاس دیکھتے ہیں پہلے گلاس کا ایک ایسا حیولہ ہمارے ذہن پر وارد ہوتا ہے جس حیولہ میں نقش و نگار نہیں ہوتے، لیکن نقش و نگار کا عکس ذہن پر پڑتا ہے، ایسا عکس جس کو دیکھ کر گلاس کو محسوس کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے۔ جب اس واہمے میں گہرائی پیدا ہوتی ہے تو یہ واہمہ خیال بن جاتا ہے، یعنی گلاس کی ایک شکل و صورت وارد ہونے لگتی ہے، لیکن گلاس اس شکل میں دیکھ نہیں سکتے۔ پھر یہ خیال اور گہرا ہوتا ہے تو یہ خیال تصور کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور جیسے ہی خیال تصور کی شکل اختیار کرتا ہے احساس کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، فوراً یہ احساس تصور خیال میں، خیال واحد میں منتقل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی خیال تصور کی شکل اختیار کرتا ہے احساس کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، اور فوراً ہی احساس تصور میں، تصور خیال میں، خیال واہمے میں منتقل ہو جاتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ہم ایک وقت گلاس کو دیکھتے ہیں، دوسرے وقت گلاس نہیں ہوتا. یعنی ہم نے جب گلاس کو دیکھا پہلے ہمارے ذہن پر واہمہ مرتب ہوا، ایسا واہمہ جس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، لیکن وہ گلاس ہے. پھر یہ واہمہ خیال بنا، خیال میں ایک شکل و صورت آئی، اس شکل و صورت نے جب گہرائی اختیار کی تو تصور بن گیا. یعنی ہم مادی گلاس کے نہ ہونے کے باوجود گلاس کو دیکھ رہے ہیں، اور جب یہ تصور گہرا ہو جاتا ہے تو ہمارے اندر گلاس کو دیکھنے کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور ہم گلاس کو دیکھ لیتے ہیں اور گلاس کو چھو لیتے ہیں. اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ محوری اور طولانی گردش میں سفر کر رہا ہے. محوری گردش کا مطلب یہ ہے کہ حرکت کا ایک نقطے سے شروع ہو کر اسی نقطے پر ختم ہونا. محوری گردش کا یہ قانون ہی دراصل پوری کائنات کو متحرک کیے ہوئے. نزول اور صعود کا یہ عمل ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں واقع ہوتا ہے، اور ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں دوبارہ پلٹ کر واقع ہو جاتا ہے. بار بار اس کا اعادہ ہوتا ہے، بار بار اس کا اعادہ جس رفتار سے ہوتا ہے وہ رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ ہم ہر ایک چیز اپنی آنکھوں کے سامنے ساکت محسوس کرتے ہیں. حالانکہ کائنات میں کوئی شے ساکت و جامد نہیں ہے. کائنات میں ہر چیز اگر ساکت ہو جائے تو کائنات فنا ہو جائے گی. بات صرف اتنی ہے کہ کائنات کی جو رفتار ہے وہ اتنی تیز ہے کہ ہم اسے ساکت محسوس کرتے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ واہمے سے شروع ہو کر خیال، تصور اور احساس، پھر تصور اور خیال تک نزول اور صعود کے 6 قدم ہوتے ہیں. کائنات کی ہر شے 6 دائروں میں سفر کرتی ہے، جس میں 3 نزولی اور 3 صعودی ہے. یعنی کائنات 3 قدم نزول کرتی ہے اور 3 قدم صعود کرتی ہے. انہی 6 مسافتوں کو روحانیت میں لطائف ستہ کہا جاتا ہے. مسافتیں تو 6 لیکن واہمے سے احساس تک درجہ بندی صرف 4 ہے، اور یہ 4 بہت دراصل 4 شعور ہیں. اور ان 4 شعوروں میں ایک شعور اور باقی 3 لا شعور ہیں. سب سے پہلے ہمیں واہمے سے رابطہ قائم کرنا پڑتا ہے، پھر خیال، تصور سے، اس کے بعد احساس کی درجہ بندی میں کسی شے کا مشاہدہ کرتے ہیں. پڑتا ہے پھر خیال، تصور سے، اس کے بعد احساس کی درجہ بندی میں کسی شے کا مشاہدہ کرتے ہیں. خیال، تصور اور واہمہ تینوں حالتیں ہمارے شعور سے بالا تر ہیں. البتہ چوتھی حالت جس کو ہم محسوس کرنا یا دیکھنا کہتے ہیں، جس کو روحانیت میں رویت کہا جاتا ہے. زندگی جن تقاضوں پر رواں دواں ہے اس کی توجہ اس طرح کی جاتی ہے کہ زندگی کے 6 قدم ہیں، یا زندگی کی 6 مسافتیں یا 6 منزلیں ہیں. زندگی واہمے سے شروع ہو کر خیال، تصور، احساس، پھر تصور اور خیال تک نزول کر کے صعود کی طرف سفر کر کے 6 قدم میں قید ہے. انہی 6 قدموں کو، یہ 6 مسافتوں کو، یہ 6 وقفوں کو لطائف ستہ کہا جاتا ہے. لطیفے 6 لیکن ان لطیفوں میں واہمے سے احساس تک بود 4 ہیں. یہ 4 بود دراصل 4 شعور ہیں. ان 4 شعوروں میں سے ایک شعور، باقی 3 لاشعور ہیں. ہم جب زندگی کا کوئی بھی عمل کرتے ہیں پہلے اس عمل سے متعلق ہمارے اوپر 3 حالتیں طاری ہوتی ہیں. واہمے سے کوئی عمل شروع ہوتا ہے اور یہ واہمہ دراصل ایک اطلاع ہے. ایسی اطلاع جس کو ہم اس وقت خیال کہتے ہیں جس وقت اطلاع میں گہرائی پیدا ہوئی. یہ اطلاع دماغ کے اوپر ایک دباؤ بن کر نزول کرتی ہے. اطلاع میں دباؤ اور پھر ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے. اس اطلاع کو خیال کا نام دیتے ہیں. لیکن یہ اطلاع جو خیال بن گئی ہے اس میں خد و خال نہیں ہوتے. یہ دماغ میں خد و خال کا احساس نہیں ابھرتا. جب خیال میں گہرائی پیدا ہوتی ہے تو اس عمل سے متعلق، اس مخلوق سے متعلق خد و خال پیدا ہو جاتے ہیں. جیسے ہی خد و خال پیدا ہوتے ہیں تو خیال کا نام تصور بن جاتا ہے. تصور جب گہرا ہوتا ہے تو وہ چیز، وہ عمل جو واہمے سے شروع ہوا تھا احساس بن کر سامنے آ جاتا ہے. یہ حالت نزولی حالت ہے، یعنی غیب کی دنیا سے ایک اطلاع آتی ہے اور احساس کی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہے. پھر یہی احساس تصور، خیال بن کر صعودی حالت میں لوٹ جاتا ہے. اب ہم یوں کہیں گے کہ کسی اطلاع کو مظہر بننے اور مظاہراتی خد و خال کے بعد ریکارڈ ہونے یا صعود ہونے کو 6 دائروں سے گزرنا پڑتا ہے.
کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کی جزیات، ماہیت اور اس بات سے متعلق حقائق سے متعارف ہوں۔ ماہیت اور حقائق سے متعارف ہونے کے لیے انسان کے اندر جو شے سمجھنے والی ہے، اس کو عام زبان میں شعور کا نام دیا گیا ہے۔ روحانی علوم کے برعکس جتنے دنیاوی علوم ہیں، ان سب میں ایک شعور زیر بحث آتا ہے، یعنی انسان کیفیات و واردات کو جس طرح محسوس کر کے جانتا ہے، اور جو چیز اسے کسی علم کے بارے میں اطلاعات فراہم کرتی ہے، اس کا نام شعور ہے۔ ماہرین نفسیات نے جب شعور کی گہرائی میں تفکر کیا تو ان کے اوپر یہ بات منکشف ہوئی کہ شعور دراصل ایک ایسا آلہ ہے جو اطلاعات کو قبول کر کے انسان کے اندر معانی مفہوم بناتا ہے۔ ساتھ ہی ان کے سامنے یہ بات آئی کہ اطلاعات جو معانی مفہوم بن کر خیالات بن رہی ہیں، ان کا کوئی سورس ہے۔ اطلاعات کہیں سے آ رہی ہیں، اطلاعات جہاں سے آ رہی ہیں اس کا نام ماہرین نفسیات نے لاشعور رکھا ہے، یعنی جس شعور سے ہم واقف ہیں، اس شعور کے علاوہ ایک اور شعور ہے جس شعوری کیفیات کے بالکل برعکس ہے، یعنی اس شعور کو جہاں سے اطلاعات فراہم ہو رہی ہیں اسے شعور کے دائرے میں بیان نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اسے لاشعور کا نام دیتے ہیں۔ اس کے برعکس ماہرین روحانیات جب شعور کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ ایک شعور کا تذکرہ نہیں بلکہ 4 شعور کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ماہرین روحانیت کا کہنا ہے کہ ہر انسان 4 شعور سے مرکب ہے، اور وہ ساری کائنات کو 4 شعوروں سے مرکب بتاتے ہیں، یعنی ساری کائنات 4 شعوروں پر تخلیق کی گئی ہے، اور 4 شعوروں پر اس کی تمام حرکات و سکنات قائم ہیں۔ نوع انسانی کے عوام ایک شعور سے واقف ہیں، اور نوع انسانی میں وہ حضرات جو تفکر کرتے ہیں، دانشوروں میں جو عامت الناس سے ہٹ کر علمی حیثیت میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، ان کے نزدیک کائناتی زندگی یا انسانی زندگی 2 شعوروں سے مرکب ہے۔ عامت الناس صرف ایک شعور سے واقف ہے اور باقی 3 شعوروں سے ناواقف ہے۔ ہم جب قرآن پاک اور آسمانی کتابوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور قرآن پاک میں تفکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ قرآن 2 شعوروں کے علاوہ مزید 2 شعوروں کا تعارف کراتا ہے۔ قرآن کے بیان کردہ 2 شعور بھی لاشعور کے دائرے میں آتے ہیں۔ شعور کی تعریف میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ کوئی چیز ویژن بن کر سامنے آئے، اس چیز میں اور ہمارے درمیان فاصلہ ہو، وہ چیز ٹھوس ہے، اس میں کشش ثقل موجود ہو، اس کو ہم مادی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، مادی جسم سے چھو سکتے ہیں۔ جب ماہرین نفسیات لاشعور کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو ہمیں نظر نہ آئے لیکن ہم اسے محسوس کریں، جبکہ وہ چیز ٹھوس شکل میں موجود نہ ہو لیکن محسوساتی طور پر وزن محسوس کریں، اس کے اندر ٹھوس پر نظر نہیں آنا، نہ ہی ان چیزوں کو ہماری نظر پکڑ سکتی ہے۔ مثلا اس کو دوبارہ سنیے، جب ماہرین نفسیات لاشعور کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو ہمیں نظر نہ آئے لیکن ہم اسے محسوس کریں، جبکہ وہ چیز ٹھوس شکل میں موجود نہ ہو لیکن محسوساتی طور پر وزن محسوس ہو، اس کے اندر ٹھوس پر نظر نہ آنا، نہ ان چیزوں کو اس کے اندر ٹھوس پر نظر نہیں آتا، نہ ہی ان چیزوں کی ہماری نظر پکڑتی ہے۔ مثلا ہم خیالات کو دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، یہ بات ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم جس چیز سے متعارف ہوئے اس چیز سے متعلق پہلے ذہن میں ایک واہمہ پیدا ہوتا ہے، پھر یہی واہمہ خیال بنتا ہے، خیال میں گہرائی کے بعد ایک تصورات کی صورت پیدا ہوتی ہے اور یہی تصورات کی صورت احساس کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ واہمے سے احساس تک پہنچنے کے لیے یا کسی چیز کو واہمے سے احساس کے اندر دیکھنے کے لیے روحانی قانون کے مطابق سارا عمل 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں واقع ہوتا ہے۔ یہ عمل متواتر اور بار بار خود کو دہراتا رہتا ہے۔ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں واقع ہونے والی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ چیز ہمیں ساکت محسوس ہوتی ہے۔ روحانی قانون کے مطابق جو چیز ہم اپنے ساتھ دیکھ رہے ہیں وہ چیز واہمہ، خیال، تصور اور احساس کا درجہ حاصل کر کے نظروں کے سامنے آتی ہے۔ جس طرح نظروں کے سامنے آتی ہے اسی طرح نظروں سے غائب ہو کر مختلف دائروں سے گزر کر واہمہ بن جاتی ہے۔ یہ واہمہ، تصور 3 کیفیات ہیں۔
اور یہ تین کیفیات جس طرح نزول کرتے ہیں اسی طرح یہ تین کیفیات صعود کرتی ہیں۔ نزول اور صعود کے یہ عمل یا یہ حرکات 6 دائروں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ انسان 4 شعوروں اور 6 دائروں میں تقسیم ہے۔ وہ انسان جب کائنات میں اپنی حقیقت کو سمجھنا چاہے گا اس کے لیے لازم ہے وہ صعود اور نزول کے 6 دائروں سے واقف ہو۔ نزول اور صعود کے 6 دائروں سے واقف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانتا ہو کہ انسان کی تخلیق 4 شعوروں پر قائم ہے۔ اس طرح کہ انسان کی تخلیق 4 شعوروں سے مرکب ہے، اسی طرح ساری کائنات کی تخلیق 4 شعوروں پر قائم ہے۔ نزول اور صعود کے 6 دائروں سے گزرنے کے بعد جس طرح ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں اس کو ہم رؤیت قرار دیتے ہیں۔ 3 لاشعوروں سے گزر کر جب آدمی 4تھے شعور میں داخل ہوتا ہے اس حالت کو رؤیت کہا جاتا ہے۔ یہی وہ حالت ہے جس سے عام انسان متعارف ہے۔ رؤیت کا شعور باقی 3 لاشعور کا مجموعہ ہے۔ ہم اول پرائے کائناتی شعور سے جو غیر متغیر ہے اپنی حیات کی ابتدا کرتے ہیں۔ یہ پرائے کائناتی شعور دراصل صفات الہیہ میں طوفانی کیفیت ہے۔ صفات الہیہ میں ایک فوارہ پھوٹتا ہے اور یہ فوارہ نزول کر کے 3رے قدم پر فن بن جاتا ہے۔ پہلے قدم پر فوارے کا ہیولہ کائنات کی شکل میں ہوتا ہے، یعنی پہلے قدم پر ساری کائنات ایک نقطے میں نظر آتی ہے، دوسرے قدم پر وہ کائنات کی کسی ایک نوع کا ہیولہ بنتا ہے، تیسرے قدم پر وہ فرد بن کر رونما ہو جاتا ہے۔ فرد کے اندر جو صفات و کیفیات ہیں اور جو لاشمار رنگ ہیں ان رنگوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے تو رنگوں کا فوارہ بولتا ہے۔ یہی فوارہ ہمیں احساس سے روشناس کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ فوارہ لاشمار رنگوں کی ترتیب سے نکلتا ہے اس لیے فوارے کے اندر ابلنے والے رنگوں میں ترتیب قائم رکھنا یا رنگوں کو صحیح احساس کے ساتھ محسوس کرنا تقریباً محال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب شعور 4 کے حواس میں زندگی بسر کرتے ہیں ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ ان رنگوں سے ابلنے والے فواروں کو محسوس کرنے کے لیے چونکہ قیاس سے کام لینا پڑتا ہے اس لیے جو کچھ دیکھتے ہیں اسے مفروضہ حواس کی دنیا کہتے ہیں۔ کیونکہ شعور 4 مفروضہ اور قیاس پر مبنی ہوتا ہے اس لیے روحانی علوم میں شعور 4 پر اعتماد نہیں کیا جاتا۔ شعور 4 میں جو کچھ نظر آتا ہے اسے روحانی لوگ مفروضہ یا فکشن قرار دیتے ہیں۔ روحانیت میں سب سے عام ذریعہ اعتماد شعور اول ہے، کیونکہ شعور اول میں مشیت الہی کا انکشاف ہوتا ہے اور مشیت الہی کے انکشاف میں کسی غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ مشیت الہی جس شعور میں بے نقاب ہوتی ہے اس شعور کو تصوف میں حقیقت الحقائق کہا جاتا ہے۔ اسی شعور یا حقیقت کو حقیقت محمدیہ بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق اور تعلیمات کی روشنی میں سیدنا حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے ان سب نے 2 شعوروں سے متعارف کرائے۔ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات شعور دوم سے شروع ہوئی اور شعور سویم تک ان تعلیمات کا پھیلاؤ رہا۔ شعور اول سے سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی صف میں حضور علیہ السلام نے متعارف کرایا۔ اسی باعث قرآنی متصوفین یعنی وہ حضرات جو قرآن کے علوم کے عارف ہے اس کو حقیقت محمدیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں شعور اول کو علم قلم کے نام سے متعارف کرایا گیا ہے۔ جب ہم علوم کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ بات جان لیتے ہیں کہ علوم کی 2 طرزیں دنیا میں رائج ہیں۔ علم کی ایک طرز یہ ہے کہ آدمی اقتصادی طور پر اسے سیکھ لیتا ہے۔ اقتصادی علوم کی بھی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن جب انسان اس علم کو سیکھنے کے لیے اس کے مروجہ حروف کی ترتیب اور اس کی گراف کو سیکھنا چاہے تو علم سیکھ لیتا ہے۔ یہ علوم جیسے جیسے وہ سیکھتا ہے اسی مناسبت سے اس کا شعور طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے اور شعور اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ اگر دنیا میں رائج تمام علوم پر نہیں لیکن زیادہ علوم پر تبصرہ کر سکتا ہے۔ یہ علم جو اقتصادی علم ہے ان کے شعور کو نہ صرف بیدار کرتا ہے بلکہ انسان میں شعوری
سکت میں اضافہ بھی ہوتا ہے. جیسے جیسے انسانی شعور کی صفت بڑھتی ہے اسی مناسبت سے شعور کے اوپر یہ بات منکشف ہوتی ہے کہ شعور کے علاوہ کوئی اور شعور ہے جس شعور سے علم منتقل ہو رہا ہے. جہاں سے علم خیالات کے ذریعے منتقل ہو رہا ہے اسے ماہرین نفسیات دانشور یہ سائنسداں لاشعور کا نام دیتے ہیں. اب یہ بات اس طرح بنی کہ انسان دو شعوروں سے مرکب ہے. ایک شعور وہ ہے جس سے عامت الناس واقف ہے اور ایک شعور وہ ہے جس سے عامت الناس متعارف نہیں ہے بلکہ دانشور جو لوگ غور و فکر سے کام لیتے ہیں واقف ہے. شعور سے ہٹ کر الگ ایک شعور ہے. شعور سے جدا کرنے کے لیے اس کا نام لاشعور رکھا. یعنی ایسا شعور جو عامت الناس کے شعور سے ماورا ہے. اس شعور اور لاشعور میں وہ تمام علوم آ جاتے ہیں جن علوم کے اوپر تخلیقی عوامل کام کرتے ہیں. تخلیقی عوامل سے میری مراد ایجادات ہے. اب ہم یوں کہیں گے کہ آج کا سائنسدان دراصل انسان کے اندر موجود دوسرے شعور یعنی لاشعور سے واقف ہو گیا ہے. جب اس نے لاشعور کے اندر رہتے ہوئے فکر کی تحقیق و جستجو کی اور کسی شے کی گناہ تک پہنچنے کی کوشش کی تو نتیجے میں ایجادات کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ علم حصولی کے ضمن میں تفصیل بیان کی گئی ہے. اب ہم عام دنیاوی علوم سے ہٹ کر آسمانی علوم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. جب ہم آسمانی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تفکر کرتے ہیں تو تاریخی شواہدات بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے علم اقتصادی سیکھا ہی نہیں. مقصد یہ کہ انہوں نے عامت الناس کے شعور میں رہتے ہوئے کوئی علم نہیں سیکھا, کوئی استاد نہیں بنایا, لیکن اس کے باوجود ان سے نو انسانی کو جو علم حاصل ہوا وہ لاشعور یا شعور کے دائرے سے باہر کا علم ہے. انسان کے اندر ایک شعور اور دو لاشعور کام کرتے ہیں. پھر ہم آسمانی کتابوں میں آخری کتاب قرآن پاک کا پیش کیا ہوا علم سامنے لاتے ہیں اور قرآن پاک میں تفکر کر کے ایک ہستی نے اس علم کی نشاندہی کی کہ جس علم کی تمام پیغمبر نشاندہی نہ کر سکے. اب اس کو اس طرح کہیں گے کہ انسان کے اندر ایک شعور اور تین لاشعور کام کرتے ہیں. جب ہم شعور کے بعد دوسرا شعور یعنی لاشعور کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر اس کی گہرائی میں تفکر کرتے ہیں تو ایجاد کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. وہ ایجادات آپ کے سامنے ہیں. ریڈیو, ٹی وی, ایٹم اور خلائی تفسیر کے فارمولے, یہ ترقی, یہ تعمیر, یہ ایجادات دوسرے شعور کی کارفرمائی ہے. جس شعور کو سائنسدان لاشعور کہتے ہیں اس ترقی میں اور ان ایجادات میں ایک بات بہت مطلب ہے, وہ یہ کہ کوئی بھی ترقی, کوئی بھی ایجاد دنیا میں موجود وسائل سے باہر نہیں ہے. وسائل ہیں تو ایجاد ہے, وسائل ہیں تو ترقی ہے. یعنی ہر ترقی وسائل کی محتاج ہے, چاہے وہ ایٹم بم ہو یا ہوائی جہاز ہو, خواہ کوئی بھی ایجاد ہو, اس کا تعلق وسائل سے. اس کا مطلب یہ کہ لاشعور یعنی دوسرا شعور محتاج ہے وسائل کا. اب ہم جب تیسرے لاشعور میں اور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے انبیاء کی ذات آتی ہے. ان کی ایجادات میں وسائل زیر بحث نہیں آتے. مثلا حضرت عیسیٰ کو قرآن پاک نے جس طرح متعارف کرایا ہے وہ اندھوں کو آنکھوں والا, گنجوں کو سر پر بال اگانے والا اور ہاتھ سے کوڑ کو ختم کرنے والا ہے. یہ ایسی ترقی ہے جس ترقی کو ترقی کا نام نہیں دیا جا سکتا, اس لیے اس کا نام معجزہ رکھا. ہم جب ترقی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ترقی میں وسائل زیر بحث آتے ہیں, اور جب معجزے کا تذکرہ کرتے ہیں تو وسائل زیر بحث نہیں آتے. یعنی انسان کے اندر تیسرا لاشعور وسائل کا محتاج نہیں ہے. انبیاء کے بارے میں مراتب کا تعین کیا جاتا ہے کہ فلاں نبی کا مقام وہ آسمان ہے. یہ تیسرے لاشعور کے مراتب کا تذکرہ ہے. یہ تیسرے لاشعور کے مراتب کا تذکرہ ہے. یہ آسمانی حدیں, پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, چوتھا آسمان, پانچواں آسمان, چھٹا آسمان اور ساتواں آسمان, کسی فاصلے یہ سمت کا تعین نہیں ہے. یہ لاشعور, یہ لاشعوری بیدار صلاحیتوں کا تذکرہ ہے. یعنی کسی نبی کے اندر تیسرا لاشعور کس حد تک متحرک کے بیدار ہوا ہے, کسی مناسبت سے اس کا مقام متعین کیا جائے گا. آدم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا پہلا مقام پہلا آسمان ہے. کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے
کہ تیسرا آسمان اس کا مقام ہے۔ ان مقامات کے تعین سے ایک اور نقطہ سامنے آتا ہے کہ تیسرے لاشعور کی جو سمتیں متعین ہیں یا صلاحیتیں ہیں وہ 6 ہیں، اور اگر گہرائی میں دیکھا جائے وہ زیادہ بن جاتے ہیں۔ یہ الگ بحث ہے، آئندہ پھر وضاحت کریں گے۔ مختصر کسی نبی کا مقام دراصل لاشعوری مراتب کا تعین ہے۔ جب ہم مختصراً یہ کہ کسی نبی کا مقام دراصل لاشعوری مراتب کا تعین ہے، جب ہم اجرام سماوی ستاروں کو آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں تو ہمارے شعور اور لاشعور کی حدیں متصل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جب شعور کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو شعور ناقص ہے، شعور چند سو گز سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے برعکس جب آسمان کو دیکھتے ہیں، آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہیں، آسمانوں پر ستاروں کو دیکھنا، چاندنی کی ٹھنڈک محسوس کرنا، سورج کی تپش سے متاثر ہونا، سورج کو دیکھنا، یہ دراصل اشارہ ہے کہ ہمارے شعور میں اتنی سکت ہے کہ شعور لاشعور میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب شعور لاشعور میں داخل ہو سکتا ہے تو لاشعور کے اندر تمام چیزوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور وسائل کی گہرائی میں اتر کر شے کی گناہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ یہی ایٹم کی تلاش کی تھیوری ہے۔ ہم جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو ہمیں آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اجرام سماوی کا ہیولہ ہمارے شعور کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن سیارہ کیا ہے، ستارہ کیا ہے، ان سیاروں کروں کے تفصیلی اجزاء کیا ہیں، ستاروں کے اندرونی بیرونی آثار و احوال کس طرح واقع ہیں، یہ بات شعور سے مخفی ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ لاشعور پر یہ حقیقت واضح ہوتی ہے۔ اس فارمولے کے مطابق جب کسی نبی یا ولی کے شعور کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ولی کے اندر نبی کا لاشعور منتقل ہو جاتا ہے، اور جب کسی ولی کے اندر نبی کا لاشعور منتقل ہو کر اس کے لاشعور کو اطلاعات فراہم کرتا ہے تو ولی کے حواس اجرام کے اندرونی و بیرونی احوال کو پوری طرح دیکھتے، جانتے، سنتے اور چھوتے ہیں۔ اجرام کی تمام احوال کسی نبی یا ولی سے کرۂ ارض کے احوال کی طرح قریب ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ایک عام بندہ زمین کے کرے پر بیٹھ کر کھلی آنکھوں اور ارد گرد کی چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، چیزوں کے اندرونی احوال سے واقف ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ ولی جس کو انبیاء کا علم، جس کو تیسرا شعور کہا گیا ہے، منتقل ہو جاتا ہے، وہ زمین پر بیٹھ کر اشیاء زمین کی طرح سیاروں اور اجرام کے احوال، وہ بیرونی ہو یا اندرونی ہو، وہ دیکھتا ہے اور اس کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں۔ جس طرح شعور کی توانائی اور تربیت کے مدارج مختلف ہے، اسی طرح لاشعور کی تربیت و توانائی یعنی لاشعور کی حدوں میں داخل ہونے کی طرز بھی مختلف ہے۔ یہاں مشاہدہ ہے کہ ایک آدمی کی نسبت زیادہ مرتب شعور رکھنے والا انسان کرۂ ارض کی حالات سے زیادہ باخبر ہوتا ہے، ان پر بہتر طریقے سے تبصرہ کر سکتا ہے، لیکن ناقص شعور رکھنے والا انسان کرۂ ارض کے مسائل کو جاننے سے قاصر ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک 60 سالہ کسان ہے، اس نے اپنی زندگی ایک محدود رقبے میں گزاری، اس کی علمی صلاحیتیں کھیتی باڑی سے آگے نہیں بڑھی، اس کی عمر 60 سال ہے، وہ دادا بھی ہے، نانا بھی ہے، اس نے شعوری زندگی میں 60 سالہ زندگی کے نشیب و فراز دیکھے ہیں، بے شمار تجربات کیے ہیں، لیکن اگر اس 60 سالہ بوڑھے کے سامنے ایٹم کی تھیوری بیان کی جائے تو وہ کچھ نہیں سمجھے گا۔ آپ اس کی مادری زبان میں، آسان زبان میں سمجھائیں، وہ قطع نہیں سمجھے گا، اس لیے کہ اس کا شعور ناقص شعور ہے۔ اس کے برعکس پڑھے لکھے آدمی کے سامنے جس نے اکتسابی علوم حاصل کر کے اپنے شعور کو توانا کر لیا ہے، اس کے سامنے تھیوری بیان کی جائے وہ آسانی کے ساتھ سمجھ لیتا ہے۔ انسان اور خصوصاً روحانی انسان 4 شعوروں سے واقفیت رکھتا ہے۔ ایک شعور وہ ہے جس کو ہم خارجی دنیا کہتے ہیں، یعنی جس شعور سے ہم خارج کو دیکھتے، خارج کو سمجھتے اور خارجی احساسات سے
اور خارجی احساسات سے متاثر ہو کر زندگی گزارتے ہیں. یہ ایسا شعور ہے جس سے نوع انسانی کا ہر فرد کم و بیش واقف ہے. اس کو پہلا شعور کہا جاتا ہے. جب ہم دوسرا شعور یعنی لاشعور کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم یوں بیان کریں گے کہ شعور کے اندر جو تحریکات پیدا کرنے کے ذرائع ہیں، یعنی شعور کو جس جگہ سے اطلاعات فراہم ہوتی ہے، شعور ان اطلاعات میں معنی بنا کر امیج بناتا ہے. جو شعور امیج بناتا ہے وہ لاشعور ہے اور دوسرا شعور ہے. اس دوسرے شعور یا لاشعور سے عامت الناس واقف نہیں، البتہ وہ لوگ جو فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں اور تحقیق و تلاش کے میدان میں سرگردہ ہیں، واقف ہیں. ایسا شعور جو عامت الناس کی سطح سے اوپر ہے، یہی وہ دوسرا شعور ہے جس کی بنیاد پر نئے نئے علوم سامنے آتے ہیں، اختراعات اور ایجادات کا سلسلہ قائم ہوتا ہے. یہی شعور ہے جس کے ذریعے سائنسی ترقی ہم تک پہنچی. ان دو شعوروں کے علاوہ دو شعور اور ہیں، تیسرا شعور اور چوتھا شعور ان لوگوں کے اندر متحرک ہو جاتا ہے جن حضرات کو ہم نبی یا ولی کے نام سے جانتے ہیں. جب ہم پہلے شعور کو شعور اور دوسرے شعور کو لاشعور کہتے ہیں اور بقیہ دو شعوروں کو بھی لاشعور کہا جائے، یعنی ایک انسان ایک شعور اور تین لاشعور سے مرکب ہے. قانونی ہے کہ جب کائنات میں پھیلی ہوئی روشنی کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے تو وہ تبدیلی چاروں شعوروں میں ہوتی ہے. کائنات میں پھیلی ہوئی یہ روشنی کائنات اور کائنات کے افراد کے درمیان پہچان کا ذریعہ ہے. اگر یہ روشنی کائنات یا افراد کائنات کے درمیان سے نکال دی جائے تو ایک شعور اور تینوں لاشعور کی حیثیت صفر کے برابر ہو جائے گی. اور اگر تینوں لاشعوروں میں سے اس شعور میں جہاں کائنات خد و خال بنتی ہے تبدیلی واقع ہو جائے تو شعوری خد و خال میں بھی تبدیلی واقع ہو جائے گی. شعور میں تبدیلی یا روشنی میں رد و بدل کا تعلق روشنی کے مختلف زاویوں سے ہے. یہ روشنیاں قلندر بابا اولیاء کے ارشاد کے مطابق نسمہ ہے. نسمہ دراصل ایک ایسے تانے بانے کا نام ہے یا ایسی روشنی کی لکیروں کا نام ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ پیوست بھی نہیں ہے اور ایک دوسرے سے فاصلے پر بھی نہیں ہے. نسمے کی لکیروں میں نہ فاصلہ ہے اور نہ پیوست ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لہریں اور یہ روشن لکیریں اپنے زاویے بدلتی رہتی ہیں اور روشنی کا ہر زاویہ کشش اور گریز ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات میں موجود ہر فرد کی ذات کشش اور گریز کے زاویے کی ہستی ہے. کشش اور گریز کے زاویے پر ہر فرد اپنی زندگی میں ایک مفروضہ نقطہ متعین کرتا ہے. یہ مفروضہ اور متعین نقطہ ہر فرد کی اپنی نوع کے تمام نقطوں سے منسلک ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس نقطے کے اندر نوع کے دوسرے نقطوں کے ساتھ صفات کا اشتراک ہے. صفات کا یہی اشتراک، یہی توازن، صفات کی یہی مقداریں ایک نوع کو دوسری نوع سے مشابہ دکھاتی ہے. ہم جب کائنات کے افراد اور کائنات کی نوع پر غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ہر نوع آپس میں قدر مشترک رکھتی ہے، مثلاً بھوک، پیاس، غضب، محبت، نسلی سلسلہ وغیرہ وغیرہ. اور ہر فرد ان جذبات میں ایک قدر مشترک رکھتا ہے. یہ قدر مشترک ہر نوع کے ہر فرد میں دو حیثیتوں میں قائم ہے. اس کا پہلا دور محوری گردش جو ہر فرد کو اپنی قدروں میں مقید رکھتی ہے. یہی محوری گردش کسی نوع کے دوسرے نقطوں میں ایک فرد کو دوسرے فرد میں جذب نہیں ہونے دیتی. دوسری گردش طولانی ہے. جس طرح محوری گردش ہر نوع کے ہر فرد کو انفرادی طور پر مقید رکھتی ہے، کسی دوسری نوع کے نقطوں میں جذب نہیں ہونے دیتی، اسی طرح یہ طولانی گردش ہر نوع کے ہر فرد کو کائنات کے دوسرے افراد سے منسلک کرتی ہے. محوری گردش اور طولانی گردش کے نقطے سب روشنی کے تاروں میں بندھے ہوئے ہیں اور انہی تاروں پر کائنات کی ترتیب کا قیام ہے. محوری گردش کا ایک رخ نقطے کی انفرادی حسیات کا اور دوسرا رخ یا نقطہ نوع کی حیات کا ریکارڈ ہے. ہم
ہم جب نوع کے افراد کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ہر نوع دوسری نوع سے قدر مشترک رکھتی ہے، وہاں ہر نوع اور نوع کا ہر فرد قدر مشترک رکھنے کے باوجود اپنے انفرادیت میں قائم ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بھوک شیر کو بھی لگتی ہے، بکری کو بھی لگتی ہے۔ طولانی گردش کی ایک صنف ایک نوع کے افراد کو دوسرے افراد سے مربوط رکھتی ہے۔ طولانی گردش کی دوسری صنف اس حقیقت سے متصل کرتی ہے جس کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ طولانی گردش کی ایک صنف ہر نوع کے دوسرے افراد سے وابستہ رکھتی ہے، اور طولانی گردش کی دوسری صنف یہ علم عطا کرتی ہے کہ ہر نوع اور ہر فرد کا تعلق ایک ایسی ہستی سے ہے جس ہستی کو اللہ کہا جاتا ہے، اور یہ ہستی اپنی ذات کے ساتھ اپنی صفات کو کائنات میں ہمہ وقت متصل کر رہی ہے۔ جو روشنیاں محوری گردش کی بنا ہے ان کا نام نسمہ ہے، اور جو روشنیاں طولانی گردش کی بنا پر ہیں ان کا نام نور ہے۔ کسی ذات میں یہ روشنیاں ذات کی مرکزیت ہوتی ہے۔ ذات سے متعلق جتنے احساسات اور تحریکات ہوتی ہیں ان سب کا تعلق ان روشنیوں سے ہوتا ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ان روشنیوں میں ہر ایک کے دو رخ ہیں، اور ہر رخ نظام کائنات کا شعور ہے۔ جب ہم کوئی خوشبودار مشروب تیار کرتے ہیں تو پانی، شکر، رنگ اور خوشبو ملا کر بوتلوں میں بھر لیتے ہیں۔ ان چاروں چیزوں کے مرکب کو ہم شربت کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شربت ہے تو دراصل 4 مقداروں یا 4 روشنیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اگر بوتل کو وہ روشنی فرض کر لیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے تو پانی کو شعور 4، رنگ کو شعور سویم، شکر کو شعور 2 اور خوشبو کو شعور اول تصور کیا جائے گا۔ جس طرح ہم ظاہری آواز سے پانی، رنگ، شکر اور خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، اسی طرح باطنی آواز سے ان 4 شعوروں کا ادراک اور احساس کر سکتے ہیں۔ ساری کائنات اور کائنات کی تخلیق 4 شعوروں یا 1 شعور اور 3 لاشعوروں پر قائم ہے۔ ہم جب اوپر سے نیچے کی طرف کائنات کی تخلیق کا تذکرہ کرتے ہیں تو 4تھے لاشعور کو شعور اول قرار دیتے ہیں۔ اب ہم یوں کہیں گے کہ شعور اول یعنی تیسرا لاشعور قرآن پاک کی زبان میں اسماء الہیہ یا صفات الہیہ ہے۔ اسماء الہیہ جب اپنے آپ کو یعنی اللہ کی صفت جب خود کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر حرکت پیدا ہو جاتی ہے، جو حرکت اللہ کے حکم کے ذریعے صفات میں پیدا ہوتی ہے۔ یعنی اسماء الہیہ جب اظہار کی طرف میلان کرتے ہیں تو ان کے اندر احکام کا رنگ غالب ہو جاتا ہے۔ یہ احکام کا رنگ غالب ہونا تصوف میں بداعت ہے۔ جب بداعت اول شعور سے دوم شعور میں منتقل ہوتی ہے تو امر الہیہ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہی امر الہیہ روح ہے۔ روح جب حرکت کے دباؤ کے تحت ایک اور شرط پوری کرتی ہے تو رویا کی سطح میں داخل ہو جاتی ہے، اور بداعت کی آخری کوشش کا نتیجہ فرد کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس بات کو عام فہم زبان میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ کی صفات پر قائم ہے۔ صفات جب اللہ کے احکامات کے ذریعے مظہر بنتی ہیں تو یہ صفات کے اندر دراصل ایک نزولی حیثیت قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ ان صفات میں جب حرکت پیدا ہوتی ہے تو یہ حرکت کن کے ذریعہ پیدا ہوتی ہے، کن امر الہیہ ہے۔ یہ سلسلہ ازل سے قائم ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔ صفات کے اندر جب حرکت پیدا ہوتی ہے تو خد و خال اور شکل و صورتیں رونما ہوتی ہیں۔ یہ خد و خال، شکل و صورتیں 3 مراحل سے گزر کر مادی خد و خال اور شکل و صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ کائنات کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ نے جس طرح کائنات کو بنایا، کائنات بحیثیت مجموعی ایک جگہ پر قائم ہے۔ کائنات بحیثیت مجموعی اس طرح موجود ہے کہ کائنات میں موجود اشیاء ایک دوسرے کے ساتھ پیوست اور ایک دوسرے سے گڑبڑ ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کا ہر ذرہ موجود بھی ہے اور ہر ذرہ دوسرے ذرے میں پیوست بھی ہے۔ جب ہم کائنات کی اس اجتماعی حیثیت کو دیکھتے ہیں،
یا شعوری آنکھ مشاہدہ کرتی ہے تو یہ نظر آتا ہے کہ ایک مشکل شکل و صورت ہے. مثلاً کبوتر ہے، جب کبوتر کو دیکھتے ہیں اس کبوتر کے اندر ساری کائنات نظر آتی ہے. مثلا ہم دیکھتے ہیں کبوتر کے اندر انسان ہے، انسان کے اندر بکری ہے، بکری کے اندر شیر ہے، شیر کے اندر نباتات سے متعلق نوع ہیں اور بے شمار ذرات ہیں، اور ان ذرات کے اندر تمام فلکی فرشتے وغیرہ ہیں. کائنات کی اس ہستی کو بداعت کہا جاتا ہے اور اسی حیثیت کو عالم ارواح کے نام سے جانا جاتا ہے. پھر کائنات یا عالم ارواح اجتماعی حیثیت سے نزول کرتی ہے اور ہر نزولی نوعی شکل میں پوری کائنات کو الگ الگ اور ہر نزول نوعی شکل میں پوری کائنات کو الگ الگ کر دیتا ہے. پھر نوعی تحریکات مزید نزول کرتی ہے. نوعی تحریکات کا نزول ہمیں فرد سے متعارف کراتا ہے. کائنات کا ایک عالم یہ ہے کہ ساری کائنات نوع اعتبار سے ایک جگہ قائم ہے. ہر نوع دوسری نوع کے اندر نظر آتی ہے. حرکت کا دوسرا مقام یہ ہے کہ کائنات کی اجتماعی حیثیت نوعی اجتماعی حیثیت میں نزول کرتی ہے، یعنی ہر نوع الگ الگ ہو جاتی ہے، ہر نوع کا الگ ایک پیٹرن ہمارے سامنے آ جاتا ہے. تیسری صورت میں تیسرے نزول میں ہر نوع نزول کر کے انفرادی حیثیت میں خد و خال کے ساتھ مادی اجسام کے ساتھ ظاہر ہو جاتی ہے. انہیں مادی اجسام کو موالید ثلاثہ کہا جاتا ہے. موالید ثلاثہ نباتات، جماعتات اور حیوانات کو کہتے ہیں. یہ بات آپ سب حضرات کو اچھی طرح ذہن نشین کرا دی گئی ہے کہ ساری کائنات دراصل ایک علم ہے. علم اگر نہیں ہے تو کائنات نہیں ہے. علم کی بساط اللہ کی صفات یا اسماء الہیہ ہیں. ہم جب علمی نقطۂ نظر سے غور کرتے ہیں اور ان تحریکات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جن تحریکات پر کائنات قائم ہے، تو یہ کہنے پر مجبور ہے کہ فرد بداعت کی محدود ترین شکل ہے. علمی اعتبار سے جب کوئی فرد بداعت کو سمجھنا چاہے اور بداعت کے نقوش کو، بداعت کی تحریکات کو وسعت دینا چاہے تو فرد کی یہ کوشش صعود کہلاتی ہے. قانون ہر صعودی حرکت نزولی حرکت کے خلاف واقع ہوتی ہے. بداعت شعور چہارم ہے. یہ شعور چہارم نزول کر کے جب شعور سوئم میں داخل ہوتا ہے تو کائنات